السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہمارا اس سیکھنے سکھانے کو قبول فرمائے۔ اس سے پہلے ہم نے جو سبق پڑھا تھا، اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم نے مسائل سے متعلق باتیں کی تھی، جس میں ہم نے وضو سے متعلق باتیں کی تھی کہ وضو کسے کہتے ہیں، اور وضو میں کتنے فرائض ہیں، اور وضو کا مکمل طریقہ ہم نے دیکھا تھا، سیکھ لیا تھا۔ لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اسے دیکھ کر فائدہ حاصل کریں گے اور عمل بھی کریں گے اور دوسروں تک بھی پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ دو چیزیں آج ہم لوگ پڑھیں گے آگے کا مضمون جو ہے۔ اس سے پہلے ایک گزارش ہے، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں، اور کامنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے دیں اور سبق کتنا سیکھ رہے ہیں آپ، کتنا فائدہ ہو رہا ہے، یہ ضرور بتائیں۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے نمبر 1 میں کیا پڑھیں گے؟ اسلامی معلومات۔ کیا پڑھیں گے؟ اسلامی معلومات۔ نمبر 2 میں ہم پڑھیں گے ہم سیرت۔ اس سے پہلے بھی ہم نے یہ دونوں سے متعلق باتیں کی تھیں کہ اسلامی معلومات کسے کہتے ہیں، سیرت کسے کہتے ہیں۔ چلیے تو پھر ہم لوگ سبق شروع کرتے ہیں اور یہ دونوں کا ڈیفینیشن بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس کا ڈیفینیشن ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کا ڈیفینیشن کیا ہے، اس کے بعد پھر ہم لوگ آگے سبق شروع کریں گے۔ یہ دیکھیے آپ کے سامنے ہے اسلامی معلومات، آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ دیکھیں اسلامی معلومات کسے کہتے ہیں، یہ اس کی تعریف ہے آپ کے سامنے، ہے نا۔ اسلامی معلومات کی تعریف کسے کہتے ہیں، اسلامی معلومات۔ یہ دیکھیں یہاں ہے، دین اسلام کی باتیں کسے کہتے ہیں، دین اسلام کی باتیں جان لینے کو اسلامی معلومات کہتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں؟ دین اسلام کی باتیں جان لینے کو اسلامی معلومات کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں دین اسلام کی باتیں جان لینے کو کیا کہتے ہیں، اسلامی معلومات کہتے ہیں۔ سیرت کسے کہتے ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سیرت پڑھنے سے پہلے ہم اسلامی معلومات سے متعلق کچھ باتیں کر لیتے ہیں، اور کچھ جو موٹی موٹی چیز ہے، جو اس میں نئی چیز ہے، اس سے بات کر لیتے ہیں اس کے بارے میں، کیونکہ اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم لوگوں کو عام طور پر معلوم رہتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ ہے، دیکھ رہے ہوں گے، یہ تم کون ہو، تو اس طرح کی معلومات تو آپ کو معلوم ہوگی بات۔ تو آگے ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ اس میں جو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں، ایک چیز دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ اس میں۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے، اسلام کیا سکھاتا ہے۔ اسلام کیا سکھاتا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ اسلام کیا سکھاتا ہے، یہ دیکھیں اسلام کیا سکھاتا ہے۔ یہ دیکھیں جواب ہے اس کا، اسلام سکھاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ ہو گیا۔ آگے اسی میں ہے، اسلام کا کلمہ کیا ہے۔ اسلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ یہ ہم کو معلوم ہوگا پہلے سے، تو جو اس میں خاص چیز ہے اس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ آگے یہ دیکھ لیتے ہیں، اس کو آج پڑھ لیتے ہیں۔ قرآن کیا سکھاتا ہے، ہم لوگ دیکھتے ہیں قرآن کیا سکھاتا ہے۔ تو اس کا جواب ہے، قرآن دنیا اور آخرت کی دونوں چیز، یہ دیکھیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں سکھاتا ہے۔ قرآن کیا سکھاتا ہے، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں سکھاتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے، آگے چلتے ہیں ہم لوگ۔ آگے پھر دیکھتے ہیں فرشتہ کسے کہتے ہیں۔ فرشتہ کسے کہتے ہیں؟ فرشتہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق کو۔ کسے کہتے ہیں؟
اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق کو کیا کہتے ہیں؟ فرشتہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق کو، انسان کو اللہ پاک نے مٹی سے بنایا، ہم کو معلوم ہے، اسی طرح اللہ پاک نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، اس لیے نورانی مخلوق فرشتوں کو کہا جاتا ہے۔ اب آگے دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد فرشتے کتنے ہیں؟ تو فرشتے، جواب میں ہے اس کا، فرشتے بے شمار ہیں، فرشتے بے شمار ہیں، ان کی تعداد اللہ تعالیٰ کے سوا، ان کی تعداد اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ لیکن اس میں آگے پھر سوال ہے، مشہور فرشتے کتنے ہیں؟ یہ دیکھیں، مشہور فرشتے کتنے؟ مشہور فرشتوں کے نام بھی دیے گئے ہیں۔ مشہور فرشتے 4 ہیں۔ کتنے مشہور فرشتے؟ 4 ہیں۔ مشہور فرشتے 4 وہ کون کون ہیں؟ آپ دیکھیں، آپ کے سامنے ہیں۔ مشہور فرشتے 4 ہیں۔ نمبر 1 میں ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام، نمبر 2 میں ہے حضرت میکائیل علیہ السلام، نمبر 3 میں ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام، اور نمبر 4 میں آپ دیکھیں گے حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ کون کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، اور نمبر 4 میں ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ اسلام کی بنیاد، یہ دیکھیں، اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ تو جواب ہے اس کا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ کتنی چیزوں پر ہے؟ 5 چیزوں پر ہے۔ وہ کون کون سی چیز ہے؟ کلمہ، نمبر 1 کیا ہے؟ کلمہ، دوسرا میں ہے نماز، تیسرے پہ ہے زکوٰۃ، چوتھے پہ کیا ہے؟ حج، اور 5واں روزہ۔ کون کون ہے؟ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، کلمہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ آگے کا سوال دیکھتے ہیں، اسلام میں سب سے اہم عبادت کون سی ہے؟ چونکہ اسلام میں بہت سارے عبادات ہیں، اس میں بات کی جا رہی کہ سب سے اہم عبادت کون سی ہے؟ تو اس کا جواب ہے، اسلام میں سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ کیا ہے؟ اسلام میں سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ آگے چلتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں۔ آگے سوال ہے، کس مہینے کے روزے فرض ہیں؟ دیکھیں، روزے بہت طرح کے ہیں، نفل روزے ہیں، اس کے علاوہ ہم یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو اسی طرح پوچھا جا رہا ہے کہ کس مہینے کے روزے فرض ہیں، یعنی جو ہر حال میں رکھنے ہیں، تو اگر چھوٹ جائے تو اس کی قضا کرنی ضروری ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہیں۔ کس مہینے کے روزے؟ رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہیں۔ آگے چلتے ہیں، رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہیں۔ آگے سوال ہے، مسلمان حج کرنے کہاں جاتے ہیں؟ مسلمان حج کرنے مکہ مکرمہ جاتے ہیں۔ اس سے متعلق ایک چیز اور ہے، یہ دیکھ لیتے ہیں ہم سوال سے پہلے۔ اس میں ایک ترغیبی بات دی گئی ہے، ایک حدیث ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث ہے، یہ دیکھیں آپ کے سامنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ کس کے لیے؟ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتے ہیں۔ اس لیے ہم اگر علم دین سیکھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی راستہ اختیار کر رہے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ ہمارا جنت میں جانے کا راستہ آسان ہو رہا ہے، کیونکہ حدیث ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ دین کی باتوں کو سیکھنا ضروری ہے، اس کے بہت فضائل ہیں۔ جو شخص علم حاصل کرتا ہے، اللہ کے یہاں اس کا بڑا مقام ہے، اللہ کے یہاں اس کا بڑا مقام ہے۔ یہ دیکھیں کیا مقام ہے بھائی، اس میں حاصل کرتا ہے، اس کا بڑا مقام ہے۔ یہ مقام دیکھ لیں کیا ہے۔ ساری مخلوق علم دین حاصل کرنے والے کے لیے مغفرت کیا کرتی ہے؟ مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ فرشتے طالب علم کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم بھی علم دین حاصل کریں اور ہم اس فضائل میں شامل ہو جائیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس میں سب سے پہلا سوال دیا ہے سیرت میں کہ نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب دیکھ لیتے ہیں۔
نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی اترتی ہے، یعنی اللہ کا حکم اترتا ہے، اللہ کا پیغام اترتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کہاں پہنچاتے ہیں؟ اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ نبی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی اترتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکام اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ جی یہ نبی ہوا۔ ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن پیدا ہوئے۔ کب پیدا ہوئے؟ پیر کے دن پیدا ہوئے۔ پیر کے دن پیدا ہوئے، جس کو ہم لوگ منڈے کہتے ہیں، ہے نا۔ اب آگے دیکھتے ہیں سبق۔ آگے اب دیکھیں گے سبق نمبر 2۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ ہے۔ یہ بیسک چیزیں ہیں، یہ ہو سکتا ہے آپ حضرات کو بھی معلوم ہوں گی اور معلوم ہونی چاہیے۔ تو چونکہ ہم شروعاتی دور میں ہیں تو یہ شروع کی چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں سرسری طور پر۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ یعنی ماں کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمینہ ہے۔ یہ دیکھ رہے ہوں گے، آمینہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب ہے۔ کیا نام ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب ہے۔ یہ ہو گئے۔ اب آگے دیکھتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا نام۔ چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے چچا تھے، لیکن یہاں جو چچا کا ذکر ہے وہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چچا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی تھی۔ یہ بہت مہربان چچا تھے لیکن ایمان نہیں لائے تھے، بہت مشفق چچا تھے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مدد کی تھی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ ملتا تھا۔ یہ چچا ہیں، یہ چچا کا نام ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی تھی، وہ ہے ابو طالب۔ کیا نام ہے؟ ابو طالب۔ ہم نے دیکھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چچا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی تھی، کیا نام ہے؟ ابو طالب ہے۔ کیا نام ہے؟ ابو طالب ہے۔ آگے دیکھتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے؟ یہ اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، لہٰذا ہم اس پر تھوڑی تفصیل سے بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے؟ بیٹیاں معلوم ہوتی ہیں لیکن بیٹوں کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگوں کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بھی تھے، اور تھے تو کتنے تھے۔ تو ہم لوگ بات کرتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے۔ کتنے بیٹے تھے؟ 3 بیٹے تھے۔ نمبر 1 کون ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ کون ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ یہ عبداللہ رضی اللہ عنہ والد کا نام ہے، لیکن اس میں رضی اللہ عنہ نہیں لگا ہوا ہے، اس میں لگا ہوا ہے۔ نمبر 2 میں کیا ہے؟ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ۔ نمبر 2 میں کون بیٹے ہیں؟ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ۔ تیسرے پہ ہے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ۔ یہ ہو گئے بیٹوں کے نام۔ اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہے سوال۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ یہ آپ حضرات کو معلوم بھی ہوگا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4 بیٹیاں تھیں۔ کون کون تھیں؟ نمبر 1 جو دیکھیں حضرت زینب رضی اللہ عنہا۔ نمبر 2 میں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا۔ نمبر 3 میں ہے حضرت کلثوم رضی اللہ عنہا، اور نمبر 4 میں ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ یہ بیٹیوں کے نام۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ اس پر بات کرتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی عمر مبارک ٹوٹل جو دنیا میں رہے وہ کتنے سالوں تک رہے؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر مبارک تھی وہ 63 سال تھی، یعنی 63 ایئرس۔
کتنی تھی؟ 63 ایئرس، 63 سال تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب ملی؟ چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ہونا طے تھا، یہ پہلے سے معلوم تھا، لیکن جب دنیا میں آئے اور جب غار حرا میں عبادت کرتے تھے تو چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پہلے سے نہیں معلوم تھا کہ ہم نبی ہیں، تو جو سب سے پہلی بار جب حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر کے آئے اور یہ بتائے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، تو اسی وقت کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ نبوت کہ کب ملی۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال کی تھی تو نبوت ملی۔ اسی 40 سال کی عمر میں ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر آئے تھے، جو سورہ علق کی 5 آیتیں تھیں۔ یہ ہو گئے، یہ سیرت سے متعلق باتیں ہو گئیں۔ اب آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں اس سے متعلق نمبر 4 میں آپ دیکھ رہے ہوں گے، عرب کے لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی شریف النفس تھے اور لوگ اچھے طریقے سے ان کی سیرت کو دیکھ رہے تھے اور ان کی نفاست اور ان کے اخلاق و کردار آپ لوگ دیکھ رہے تھے۔ تو اس وقت عرب کے لوگ کیا کہتے تھے؟ عرب کے لوگ جو ہے اس وقت عرب کے لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے؟ صادق۔ کیا کہتے تھے؟ صادق یعنی سچا، اور امین کہتے تھے یعنی امانت دار کہتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت نہیں ملی تھی اس سے پہلے ہی لوگ کیا کہتے تھے؟ عرب کے لوگ صادق اور امین کہتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک چونکہ 63 سال تھی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ زندگی مکے میں گزری اور کچھ زندگی مدینے میں گزری۔ مکے کی زندگی یعنی مکہ میں کتنے سال رہے؟ اس پر بھی ایک سوال ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں کتنے سال رہے؟ اس کا جواب ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 53 سال رہے، 53 ایئرس۔ کتنے سال رہے؟ 53 ایئرس کتنے سال رہے؟ مکہ میں رہے۔ اور جب مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے تو مدینہ میں کتنے سال رہے؟ تو ظاہر سی بات ہے جب یہاں 53 ہے تو پھر مدینہ میں کتنے سال رہیں گے؟ 10 سال رہیں گے۔ کتنے سال رہیں گے؟ 10 سال۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں کتنے سال رہے؟ یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے، 10 سال۔ کتنے سال رہے؟ 10 سال۔ سب سے آخری نبی کون ہے؟ یہ ہمیں بھی معلوم ہے اور ہر کوئی کو معلوم ہونی چاہیے۔ ہمارا سب سے آخری نبی کون ہے؟ ہم سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ سیرت سے متعلق باتیں ہو گئی۔ اب میں آگے کے سبق میں اس سے آگے کے مضمون کو پڑھاؤں گا۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات سیکھیں گے اور عمل بھی کریں گے اور لوگوں تک بھی شیئر کریں گے۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔